بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. معزز سامعین، یہ سلسلہ ہے اسلام کے ہیروز۔ اس میں آپ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات پہلے سنتے رہے ہیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ ان مبارک لمحات کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تذکرے سے کچھ اور معطر کیا جائے۔ ہماری جو نئی نسل ہے جو دن بدن اسلام سے دور تر ہوتی جا رہی ہے، اور جن کے ذہنوں میں یہ مختلف شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے ہیروز تھے، اسلام کے ہیروز، وہ بجائے یہ بتانے کے کہ وہ انتہائی با کردار تھے، یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ تو دقیانوسی تھے، نعوذ باللہ۔ تو ہمارے آج کی اس نشست میں جس صحابی رضی اللہ عنہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ضمن میں ایک دو صحابہ کرام کا اور بھی تذکرہ آئے گا، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ جو دونوں واقعات ہیں یہ انتہائی ایمان افروز ہے اگر ان کو دل سے سنا جائے۔ واقعہ یہ ہے، اور اس کو ذکر کیا ہے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اسی طرح اس کو ذکر کیا گیا ہے، بیہقی نے اس کو ذکر کیا، علامہ بیہقی نے دلائل النبوہ میں، سیرت ابن ہشام نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور خاص جو حوالہ ہے اس کا وہ الزہد کے نام سے ایک کتاب ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، جو دوسری صدی ہجری کے ہیں اور جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ 118 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 181 ہجری میں یہ 63 سال کی عمر میں فوت پا چکے تھے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے اس حکایت کی طرف، اس عظیم الشان قصے کی طرف۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب وہ کسی غزوے پہ جاتے تھے تو مدینہ منورہ سے جب لشکر باہر نکلتی تو پھر لشکر کا معائنہ فرمایا کرتے تھے، ہر لحاظ سے، ان کے انتظامات کے لحاظ سے، یعنی کئی اطراف سے، کئی پہلوؤں سے اپنی اس لشکر کا جائزہ لیا کرتے تھے جو جنگی مہمات میں جن کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب غزوہ احد کے موقع پہ، اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ مختلف روایات کے ساتھ، مختلف روایتوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا گیا حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ کا، اور فرق یہ ہے کہ بعض کتب نے یہ لکھا ہے کہ یہ کسی غزوے سے واپسی کے موقع پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اگر ایسا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ جو دور دراز کے غزوات ہوئے جیسے غزوہ تبوک تھا وغیرہ وغیرہ، اس میں تو ممکن ہے کہ رات کے وقت واپسی کے موقع پہ ایسے ہوا ہو۔ بعض مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے جب احد کا غزوہ ہوا تھا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں فرمایا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا رات کے وقت۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پہ غزوہ احد کے پیش آنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو بہرحال اس غزوہ احد کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لشکر کا جائزہ لیا، اور اس جائزے میں کچھ 11 صحابہ کرام کا نام آتا ہے کہ جن کو اس لیے واپس کیا گیا کہ ان کی عمریں کم تھی۔ تو اس صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تھے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ، اسید بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی کا نام آتا ہے تاریخ میں کہ وہ بھی ان واپس کیے جانے والے صحابہ میں شامل تھے، حضرت عرابہ ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اور رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ۔
ان صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اس لیے کیا کہ ان کی عمریں 14 سال سے کم تھیں، تو ان کا ایک ولولہ تھا حضرات صحابہ کرام کا چھوٹی عمر میں بھی اسلام کے لیے جانثاری کا، کہ وہ اپنے آپ کو اپنے جان کو نثار کر دے اسلام کے اوپر۔ تو جو حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے والد حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوہ احد میں شامل تھے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، جو میرا بیٹا ہے رافع، وہ تیر چلانے کا بہت ماہر ہے، آپ اس کو اس غزوہ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ تو ان کی سفارش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اجازت دے دی، حضرت خدیج رضی اللہ عنہ کی سفارش پہ۔ یہ اجازت ملنے کے بعد جو حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا سوتیلا باپ تھا جو اس غزوے میں شریک تھا، ان کا نام تھا مرہ ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اپنے سوتیلے باپ مرہ ابن سنان سے یہ کہا کہ دیکھو، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی، اور اگر میرا اس کا مقابلہ کروایا جائے تو میں اس کو بھی چاڑ لوں گا، میں اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں، تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سامنے بلایا تو یہ اپنے پاؤں کے آگے جو ہے نا اگلا حصے کو اس طرح پاؤں کھڑا کر کے ابر کے کھڑے ہو کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں قد میں بھی اس سے لمبا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی کشتی کروائی۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعی اس نے انہیں شکست دے دی، انہیں بچاڑ دیا۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا افضل خان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا افضل خان رحمہ اللہ، اللہ ان کے قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، ان کے زبانی میں نے یہ کئی مرتبہ سنا، میں نے کوئی حوالہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے، مجھے یقین ہے ان کی زبان پہ۔ میں نے ان کی زبانی کئی مرتبہ سنا کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب کشتی کرنے لگے تو حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے کان میں کہا کہ بھئی دیکھو، آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، اب معاملہ میرا اٹکا ہوا ہے، تو اگر آپ یہ مہربانی کریں اور آپ خود کو میرے مقابلے میں شکست خوردہ ظاہر کریں، اپنے آپ کو گرا دیں میرے آگے، تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی، تو برائے کرم آپ ایسے کر لیں، شکست کا لیں۔ اور انہوں نے ان کی بات مانی اور انہوں نے شکست کہی، خود کو گرا دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی یہ مجھ سے زیادہ قوی ہیں، حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ ہاں اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس طرح اور بھی صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا جن کو واپس کیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ جی ہمیں بھی جانے کی اجازت دے دی جائے، تو بعض کو جانے کی اجازت مل گئی، بعض کو نہیں ملی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو 50 بندوں کو مقرر کیا اس پوری لشکر کی حفاظت کے لیے، پہرہ دینے کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ من یحرسنا اللیلہ، کہ آج رات ہماری پہرہ داری کون کرے گا، اور قربان جاؤں حضرات صحابہ کرام پہ جن کو اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ وہ اس زمانے میں موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ کیا عظیم الشان لوگ تھے۔ بس صد افسوس ان لوگوں پہ جو آج حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فداہم ابی و امی ان کی کردار کشی کرتے ہیں اور قسم قسم کی زبان درازیاں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری سوچ سے اور ہمارے الفاظ سے بہت زیادہ عظیم الشان لوگ تھے۔ اور میں علامہ اقبال کے اسی لیے دلدادہ ہوں کہ انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے کردار کو جس طریقے سے پیش کیا ہے نا، واقعی قابل تعریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ضرب اگر کوہ شکن بھی ہو تو کیا ہے، جس سے متزلزل نہ ہوئی دولت پرہیز۔ بہرحال اس طرف ہم نہیں جاتے، تھوڑا موضوع لمبا ہو جائے گا، ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مطالبہ کیا کہ من یحرسنا اللیل، آج رات ہماری پہرہ داری کون کرے گا، تو اندھیرا تھا، اندھیرے میں آواز آئی کہ انا یا رسول اللہ، میں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے کہا کہ ذکوان ابن عبد القیس۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آواز دی کہ من یحرسنا اللیلہ، دوسری آواز آئی کہ میں یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے فرمایا کہ ابو سبع۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری آواز دی تو تیسری مرتبہ آواز آئی کہ میں، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابن عبد القیس ہوں، یعنی تینوں مرتبہ اس نے الگ الگ نام بتایا، ایک مرتبہ ذکوان، دوسری مرتبہ ابو سبع، تیسری مرتبہ ابن عبد القیس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ وہ تینوں بندے میرے سامنے آ جاؤ۔ ایک ہی بندہ سامنے آیا، تو حضور نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس طرح ہوا تھا کہ حضور نے بلایا تھا کہ آ جاؤ میرے سامنے تینوں، تو ایک ہی بندہ آیا، ابن عبد القیس، ذکوان ان کا نام تھا، ابن عبد القیس کنیت تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی وہ آپ کے باقی دو ساتھی کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تینوں مرتبہ میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر انہیں اپنے پہرے پہ معمور کیا، اور ساری رات اس نے پہرہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ جب انہوں نے آواز دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد عرفتک یا ذکوان، کہ اے ذکوان میں نے تمہیں پہچان لیا، اور تقدم، آگے آ جاؤ۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کا وہ ولولہ تھا اور عشق تھا، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں کہ باقی صحابہ کرام خاموش تھے، صرف یہ ایک ہی صحابی تھے جو کھڑے ہوتے تھے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ یہ بہت تیزی میں، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو موقع ہی نہیں دیتے اور آواز دے دیتے کہ میں یا رسول اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا یقیناً، اس میں عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو حضور نے اپنی امت میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ جنتی لوگ ہوں گے۔ تو حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا انت منہم، آپ ان میں سے ہو گئے۔ تو ایک اور صحابی نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ آپ سے بازی لے گیا۔ یہ ایک ہی ٹکٹ تھی، اور جو جلدی اٹھا، جو پہلے آیا، اس نے پہلے پایا۔ تو دیکھیں وہ جلدی میں اٹھ گیا تھا اور انہوں نے مطالبہ کر لیا تھا فوری طور پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکٹ اس کو دے دی۔ اسی طرح یہ صحابی جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ من یحرسنا اللیلہ، تو یہ فوراً سے کہتے تھے کہ یار انا یا رسول اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک جنون تھا، عشق تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کا جذبہ تھا اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کا۔ تو اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔